تو نماز پڑھنا ضروری ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی من مرضی کے مطابق پڑھ رہے ہیں. تو صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ سنت کے مطابق پڑھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول نے جس طریقے سے تعلیم دی ہے اسی طریقے پر پڑھنا ضروری ہے. اس کتاب کے اندر آپ مختصر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا مکمل مسنون طریقہ، نبوی طریقہ آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب شروط الصلاۃ و ارکانها و واجباتها سے نماز کے احکام و مسائل پڑھ رہے ہیں. گزشتہ درس میں آپ کے سامنے طہارت کے چند مسائل بیان کیے گئے تھے. آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تیمم کا طریقہ اور پھر اس کے بعد کن چیزوں سے وضو اور تیمم ٹوٹ جاتا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. گزشتہ درس میں ہم نے وضو کا اور غسل کا تفصیلی طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا. جنہوں نے نہ سنا ہو گزشتہ درس سن لیں، جس میں ہم نے وضو کا طریقہ تفصیل کے ساتھ، اسی طرح غسل کا طریقہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. انشاءاللہ آج کے درس میں اس کے بعد تیمم کا طریقہ آتا ہے کہ اگر کسی کو وضو کی استطاعت نہ رہے یا غسل کی استطاعت نہ رہے تو شریعت کی طرف سے اس کے لیے آسانی ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. تیمم یہ وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف وضو نہ کر پانی کی صورت میں ہی ہم تیمم کر سکتے ہیں، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ تیمم وضو نہ کر پانے کی صورت میں بھی ہے اور غسل نہ کر پانے کی صورت میں بھی ہے. دونوں صورت میں تیمم سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. اگر کوئی شخص پانی نہ پائے، ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی موجود نہیں وضو کرنے کے لیے، یا جنبی ہو چکا ہے غسل کے لیے پانی نہیں ہے، تو کیا کرے؟ وہ نماز چھوڑ دے؟ نہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتا، نماز پڑھنا پڑے گا. کیا کرے تب شریعت نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے کہ تیمم کر لے پاک مٹی سے. اللہ کے فضل سے اگر کہیں پانی دستیاب نہ ہو تو وہاں مٹی دستیاب ہوتی ہے. مٹی نہ رہے، گرد و غبار ہوتے ہیں. جیسے دیوار ہے، دیوار پر بہت سارے گرد و غبار ہوتے ہیں، تو اگر کسی دیوار پر گرد و غبار ہے تو وہاں پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. یا اپنے ساتھ اگر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ ہمیں پانی نہیں مل پائے گا وضو کے لیے، اللہ کے فضل و کرم سے اکثر و بیشتر جو ریزرویشن ڈبے ہوتے ہیں پانی کا انتظام ہوتا ہے،
لیکن جو لوگ جنرل میں سفر کرتے ہیں ان کی طرف سے شکایت آتی ہے کہ وہاں پر جو واش روم ہوتے ہیں وہ استعمال کے لائق نہیں ہوتے، یا حد سے زیادہ بھیڑ کی وجہ سے وہاں پر پہنچنا ممکن نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ہم نماز کیسے پڑھیں؟ وضو نہیں کر سکتے اور وہاں پر مٹی بھی نہیں ہوتی کہ تیمم کریں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر پہلے سے آپ کو اس طرح کا ڈر ہے تو اپنے ساتھ سامان میں ایک ڈھیلا رکھ لیں، مٹی کا ڈھیلا رکھ لیں جس سے آپ تیمم کر سکیں۔ ہم نے دیکھا سعودی عرب کے اندر اسپتالوں میں جہاں مریض ہوتے ہیں تو ہر بیڈ کے ساتھ ایک تیمم کرنے کے لیے کٹ موجود رہتا ہے۔ مریض کو ضرورت پڑ سکتی ہے تیمم کی تو اس کے ساتھ کٹ موجود رہتا ہے جس میں گرد و غبار ہوتے ہیں پاک، اس میں مریض تیمم کر کے اپنی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر شخص کو اپنی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ جیسے آپ سفر کے لیے دوسرے سامان کو پیک کرتے ہیں، اسی طرح ایک ضروری سامان اسے بھی سمجھ لیں اور اسے بھی اپنے سفر کے سامان کے ساتھ رکھا کریں۔ تو یہ تیمم جو ہے یہ غسل کا بھی بدل ہے اور یہ تیمم وضو کا بھی بدل ہے۔ کسی کو غسل جنابت کی ضرورت ہے، اب غسل نہیں کر سکتا، یا تو پانی موجود نہیں ہے یا پانی موجود ہے لیکن اس پانی کا مالک وہ نہیں ہے، اور جو پانی کا مالک ہے وہ استعمال کی اجازت نہیں دیتا، یا پھر پانی موجود ہے لیکن بندہ بیمار ہے، اسے ڈر ہے کہ اس پانی سے اگر غسل کیا تو مزید بیماری بڑھ جائے گی، یا سردی کا موسم ہے، جیسے ابھی سردی کا موسم چل رہا ہے، بعض علاقوں میں حد سے زیادہ سردی ہے اور کسی کے پاس پانی گرم کرنے کے لیے کوئی آلہ نہ ہو، کوئی مشین نہ ہو، اسے ڈر ہو کہ اس ٹھنڈے پانی سے اگر فجر کے وقت غسل کیا تو ہو سکتا ہے خون جم جائے، یا ہو سکتا ہے شدید قسم کا میں بیمار ہو جاؤں یا وفات تک ہو سکتی ہے۔ تو شریعت نے ایسے موقع پر آسانی رکھی ہے، شریعت سخت نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے شریعت کی طرف سے آسانی رکھی گئی ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ تیمم یہ غسل کے بدل کے طور پر ہے، یہاں پر تیمم کر کے وہ پاک ہو جائے گا اور آ کر اسی تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو وضو کی ضرورت ہے، پانی یا تو نہیں ہے یا پانی ہے لیکن پانی کا وہ مالک نہیں، جو مالک ہے اجازت نہیں دیتا پانی استعمال کرنے کے لیے، یا پھر بیمار ہے، پانی استعمال کرنے کی صورت میں اسے ڈر ہے کہ بیماری مزید بڑھ جائے گی یا بہت زیادہ صحت کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے اور تیمم سے پھر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے تیمم کرے گا، آج ہمیں وہ سیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کا طریقہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، جو صحیح احادیث کی سب سے صحیح ترین کتاب ہے، سب سے افضل ترین کتاب ہے، ان دونوں کتابوں میں اللہ کے فضل و کرم سے وضو کا طریقہ موجود ہے۔ صحیح بخاری سے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما کان یکفیک ان تصنع ہاکذا فضرب بکفہ ضربۃ علی الارض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه۔ صحیح بخاری کے اندر تیمم کا یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے لیے بس اتنا کافی ہوگا کہ اس طریقے سے تم زمین پر اپنے دونوں ہاتھوں کو مارو۔ جب زمین پر اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے مارا، اس کے بعد یہ حصہ اور یہ حصہ آپ کا، اس میں گرد و غبار لگ جائیں گے زمین پر مارنے کی صورت میں،
تو بائیں ہاتھ کے اس باطنی حصے سے داہنے ہاتھ کے ظاہری حصے پر پھیر لیں، اور پھر داہنے ہاتھ کے اس باطنی حصے سے بائیں ہاتھ کے ظاہری حصے پر پھیر لیں، اور پھر اپنے ان دونوں ہاتھوں سے چہرے کے اوپر پھیر لیں۔ اس سے تیمم آپ کا ہو گیا۔ وضو سے پہلے جیسے آپ نیت کرتے ہیں، تیمم سے پہلے بھی نیت کریں گے۔ وضو سے پہلے جس طرح دعا پڑھتے ہیں، تیمم سے پہلے بھی دعا پڑھیں گے۔ وضو کے بعد جس طرح آپ دعا پڑھتے ہیں، تیمم کے بعد بھی اسی طرح آپ دعا پڑھیں گے۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور بھی دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے، جو انتہائی آسان ہے۔ اگر مٹی پر ہاتھ مارنے کی صورت میں گرد و غبار بہت زیادہ آ جائے، ہو سکتا ہے کہیں پر گرد و غبار بہت زیادہ تھا، جیسے ہاتھ مارا پورا ہاتھ بھر گیا گرد و غبار سے، تو ایسی صورت میں اسے پھونک کے ذریعے گرد و غبار کو اڑانے کی اجازت ہے، تاکہ پورا چہرہ گرد و غبار سے نہ بھر جائے۔ اگر پھونک مار کر وہ اڑانا چاہے تو اڑا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کس مٹی سے تیمم کر سکتا ہے؟ تو ہر مٹی سے، بس شرط یہ ہے وہ پاک ہو، جس میں بھی گرد و غبار ہے اس مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جس میں گرد و غبار نہیں ہوتا، جیسے چٹیل میدان ہو، چکنا پتھر ہو، جس میں کوئی گرد و غبار نہیں ہے، تو وہاں سے آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ اگر ریت ہے تیمم کر سکتے، اس میں گرد و غبار ہوتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ پاک ہو، ناپاک نہ ہو۔ اگر ناپاک زمین ہے تو ناپاک زمین سے آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ تیمم کا طریقہ الحمدللہ ہم سیکھ لیے۔ اب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وضو اور تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ نے وضو کیا، آپ نے تیمم کیا، اب اس وضو اور تیمم کے حفاظت کی ضرورت ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ آپ کی نماز مکمل نہ ہو جائے۔ نماز مکمل ہونے تک وضو کی اور تیمم کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اگر دوران نماز وضو یا تیمم آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ نماز جاری نہیں رکھ سکتے، آپ کو نماز توڑنی پڑے گی اور پھر نئے سرے سے وضو یا تیمم کرنا پڑے گا تاکہ آپ نماز پڑھ سکیں۔ جب تک سلام نہ پھیر دیں دونوں طرف، تب تک آپ کو اپنے تیمم کی، اپنے وضو کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ کن چیزوں سے حفاظت کی ضرورت ہے؟ ان چیزوں پر ذرا دھیان دیں۔ پہلی چیز ہے جس سے وضو اور تیمم ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب و پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے، اس سے وضو اور تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز نکلے، چاہے وہ چیز پاک ہو چاہے وہ چیز ناپاک ہو۔ پیشاب و پاخانے کا نکلنا یہ ناپاک ہے، معروف ہے۔ ہوا خارج ہو جائے تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ بسا اوقات پیشاب و پاخانے کے راستے سے کوئی کیڑا نکل جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خون نکل جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پتھر نکل گیا، پتھر کی کسی کو بیماری ہے، یا اور بھی کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ علل اطلاق پیشاب و پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے، چاہے وہ پاک ہو یا ناپاک ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر پیشاب و پاخانے کے راستے سے کوئی چیز نکل رہی ہے تو اس سے وضو اور تیمم دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت ہے یا تیمم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، کہ اگر کوئی شخص تم میں سے قضاء حاجت سے فارغ ہو، پاخانے سے فارغ ہو، تو اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اسی طرح صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں كان يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط ونوم وبول ونوم۔ صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب ہم سفر کی حالت میں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ 3 دن تک 3 رات تک ہم اپنے موزے نہ اتاریں. دیکھیں استدلال کیسے ہے اس سے کہ پیشاب و پاخانہ یہ ناقض وضو ہے، وضو کو توڑ دینے والا. صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر کی حالت میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ 3 دن 3 رات تک ہم اپنے موزے نہ اتاریں. کب اتارنا پڑے گا؟ الا من جنابہ، اگر کوئی شخص جنبی ہو جائے، احتلام کی وجہ سے ہو یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کی وجہ سے ہو، جنبی ہو گیا تو اب موزے اتارنے پڑیں گے. اگر جنبی نہیں ہوا ہے تو کب تک اس موزے پر مسح کر سکتا ہے؟ سفر کی حالت میں 3 دن 3 رات تک مسلسل اس پر مسح کر سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ اس موزے کو وضو کی حالت میں پہنا ہو. وضو کر لیا ایک مرتبہ، اب وضو کرنے کے بعد موزہ پہن لیا، سفر کی حالت میں ہے تو اگلے بار جب وضو کرے گا اس موزے کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی موزے پر مسح کر سکتا ہے. اگر مقیم ہو، سفر کی حالت میں نہ ہو تو 1 دن 1 رات تک اس موزے پر مسح کر سکتا ہے. جیسے 1 دن مکمل ہو جائے پھر موزے کو اتارنا ضروری ہے، نئے سرے سے پیر کو دھلنا ضروری ہے، پھر اگر پیر دھلنے کے بعد اس نے موزہ پہن لیا پھر 24 گھنٹے تک، اگلے 1 دن تک پھر اس موزے پر مسح کر سکتا ہے. یہ قیام کی حالت میں ہے. لیکن اگر سفر کی حالت میں رہے تو یہی مدت 3 دن تک بڑھ جاتی ہے. 3 دن 3 رات تک اسی موزے پر مسح کر سکتا ہے، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. کب اتارنے کی ضرورت پڑے گی؟ 3 دن سے پہلے اگر جنبی ہو جائے تو اتارنے کی ضرورت پڑے گی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن من غائط وبول ونوم، اگر پیشاب ہو جائے، پاخانہ ہو جائے یا سو جائے تو ان اسباب کی بنا پر موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ چلا کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن موزہ اتارنا ضروری نہیں ہوتا. یہ حدیث علماء فرماتے ہیں صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، مدرسوں کے اندر طلبہ علم کے مابین کوئز کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اس کو. یہ واحد حدیث ہے جو نیند کے ناقض وضو ہونے کی دلیل ہے. اس کے علاوہ کوئی اور صریح حدیث نہیں ملتی جس کی بنا پر ہم کہیں کہ نیند بھی ناقض وضو ہے. سو جانا، اگر کوئی شخص سو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. اور علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کے ذخیرے میں اور کوئی ہمیں دوسری دلیل نہیں ملتی، بس یہی ایک حدیث ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ نیند بھی پیشاب و پاخانے کی طرح ناقض وضو ہے، وضو کو توڑ دینے والا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن من غائط و بول کے ساتھ کیا کہا؟ ونوم. پتہ چلا کہ جس طرح پیشاب اور پاخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن کس طرح کے نیند سے آگے ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ. تو اس حدیث سے، صفوان ابن عسال کی حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا کہ پیشاب و پاخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر ہوا خارج ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. جامع ترمذی کے اندر جو پہلی حدیث ہے، جہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے، حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے جامع ترمذی، اس میں جو پہلی حدیث ہے اس میں کیا ہے؟ لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ. اللہ رب العالمین کسی کی نماز قبول نہیں کرتا اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو، حدث ہو جائے، ہوا خارج ہو جائے. کب تک؟ جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے. پتہ چلا کہ اگر ہوا خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا ایک شخص کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی گئی
کہ جیسے ہی نماز میں داخل ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہو چکی ہے، وضو اس کا ٹوٹ چکا ہے، کیا کرے وہ؟ نماز میں داخل ہوا، بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے، ذہن کے اندر وسوسے آتے ہیں، دل کے اندر خیالات آتے ہیں، لگتا ہے شاید میرا وضو ٹوٹ چکا۔ تو اگر کسی کو اس طرح لگے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، ہوا خارج ہو چکی، تو کیا کرے؟ اس طرح کنفرم نہیں ہے، لگ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفتل حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، اس وقت تک نماز نہ توڑے جب تک کہ کنفرم آواز نہ سن لے ہوا خارج ہونے کی، یا اس کی بدبو محسوس نہ کر لے۔ یہ دو علامتیں ہیں ہوا خارج ہونے کی، اور ان دو علامتوں سے یقین ہو جاتا ہے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اس سے پہلے صرف شک ہی ہے، وہ یقین نہیں ہے۔ یقین کب ہوگا کہ وضو ٹوٹ چکا ہے؟ یا تو کنفرم آواز سن لے ہوا خارج ہونے کی، یا پھر اس کو بدبو محسوس ہونے لگے ہوا خارج ہونے کی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے یقین ہو جاتا ہے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صرف شک و شبہے کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے وضو کیا، وضو کرنا آپ کا یقینی ہے، ابھی نماز سے پہلے مان لیجیے کہ مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے وضو کیا، اس وضو کا کرنا یقینی ہے یا نہیں ہے؟ آپ گئے واش روم، پانی چالو کیا، آپ نے پورا اعضائے وضو کو دھولا ترتیب کے ساتھ جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک ہے وضو کرنے میں؟ کنفرم ہے نا کہ آپ نے وضو کر لیا؟ اب عشاء کی اذان جب ہو رہی ہے تو آپ کو اسی طرح یقین نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے، بس شک و شبہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی ہو، یاد تو نہیں ہے۔ تو آپ کا وضو ٹوٹنا کنفرم ہے یا شک ہے؟ بتائیں۔ شک ہی ہے۔ شریعت کا اصول ہے، قاعدہ ہے، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کی بنا پر نہیں ٹوٹتا۔ وضو کا کرنا یقین تھا اور ٹوٹنا شک ہے، اس شک کی بنا پر وہ یقین ختم نہیں ہوگا۔ اب مانا جائے گا کہ آپ باوضو ہیں، اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کب آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ جب یقین ہو جائے، تو یقین کو توڑ دے گا، بعد والا یقین پہلے والے یقین کو توڑ دے گا۔ تو یہ قاعدہ بڑا اہم ہے، اسے ذہن میں رکھیں، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کو نہیں توڑتا۔ اب ایک دوسری مثال لیں، جمعہ کے دن آپ آئے مسجد، غسل کیا آپ نے اس سے پہلے؟ وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ مسجد آنے کے بعد شک ہو رہا۔ یہاں پر یقین کس بارے میں ہے؟ وضو نہ کرنے کے بارے میں، اور وضو کیا یا نہیں کیا ہے تو وضو کے کرنے کے بارے میں شک ہے۔ وہ یقین کب ٹوٹے گا؟ جب دوسرا یقین آ جائے، تب وہ پہلا والا یقین ٹوٹے گا۔ وضو کا نہ کرنا یقینی تھا، اب کیا ہے یا نہیں کیا ہے شک ہو رہا ہے، تو کیا مانا جائے گا؟ نماز پڑھ لے وہ، یا جا کر وضو کرے اور یقین کے ساتھ نماز پڑھے؟ اب نماز نہیں پڑھ سکتا وہ، اسے جا کر وضو کرنا پڑے گا، یقینی طور پر اسے پتا چلے کہ ہاں میں وضو کر چکا ہوں، تب نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ قاعدہ بڑا اہم ہے، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کی بنا پر نہیں ٹوٹتا، یقین بڑا مضبوط ہے۔ تو اسی طرح کا دوسرا یقین آئے تب اس یقین کو توڑے گا، شک یقین کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ قاعدہ صرف اور صرف عمل کے باب میں ہے، عقیدے کے باب میں نہیں ہے۔ اچھی طرح اس کو بھی ذہن نشین کر لیں، یہ قاعدہ صرف کہاں پر ہے؟ عمل کے باب میں ہے، عقیدے کے باب میں نہیں ہے۔ عقیدے کے باب میں ذرہ برابر شک و شبہ یقین کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ آپ نے یقین کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اب آپ کو شک ہو رہا ہے پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں ہے،
جہنم ہے یا نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا نہیں اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہیں بھی یا نہیں، ذرہ برابر بھی شک ہو، اللہ رب العالمین پتہ نہیں قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا سب کو زندہ کرنے کا دوبارہ، اگر کسی کو ذرہ برابر شک ہو تو کیا کہا جائے گا؟ الیقین لا یزول بالشک، یقین تھا پہلے اب بعد میں شک ہوا تو یہ شک مؤثر نہیں ہے، اس شک کی بنا پر کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے بارے میں کوئی شک کرے، قیامت کے بارے میں شک کرے، جنت کے بارے میں شک کرے، جہنم کے بارے میں شک کرے، فرشتوں کے بارے میں شک کرے، عذاب قبر کے بارے میں شک کرے، کیا کہا جائے گا؟ یقین شک کی بنا پر نہیں ٹوٹتا؟ نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدے کے مسئلے میں شک مؤثر ہے، شک کی بنا پر ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر صرف یقین ہی چاہیے، ذرہ برابر بھی شک اس میں نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے ایک شرط ہے یقین، تو یقین شک کی بنا پر نہیں ٹوٹتا۔ کہاں پر یہ قاعدہ نافذ ہوگا، لاگو ہوگا؟ بس عمل کے باب میں۔ اسی طرح اگر مزی نکل جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں کنت رجلا مذاء فامرت رجلا ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأل فقال توضأ واغسل ذکرک۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مجھے مزی آتی تھی، اللہ کے رسول سے چونکہ سسر تھے شرم و حیا کے بارے میں نہیں پوچھ سکا، ایک شخص کو حکم دیا کہ اللہ کے رسول سے جا کر پوچھیں مجھے کیا کرنا پڑے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ توضأ واغسل ذکرک، کیا کرو تم اپنے پیشاب کے راستے کو دھل لو، صاف صفائی کر لو اور بس وضو کرو۔ تو پتا چلا کہ مزی کے خروج سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح منی کا خروج بھی ہے، بلکہ منی کے خروج سے صرف وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ غسل واجب ہو جاتا ہے، گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب و پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے، چاہے پیشاب نکلے، پاخانہ نکلے، ہوا نکلے، مزی نکلے، منی نکلے، ودی نکلے، یا اور ایسی کوئی چیز جو عموماً نہیں نکلتی جیسے کنکر پتھر وغیرہ، کوئی بھی چیز نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے اگر عقل زائل ہو جائے، اگر عقل زائل ہو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے کسی بھی سبب سے عقل زائل ہوا ہو۔ اگر انسان ہوش و حواس میں نہیں ہے، وضو کیا آپ نے اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئے، تو آپ کا وضو اب باقی نہیں ہے، دوبارہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی میں، بلکہ آخری نماز کے لیے جب اللہ کے رسول آنا چاہتے تھے مسجد میں، عشاء کی نماز کا وقت تھا، آپ نے پانی طلب کیا، وضو کیا، مسجد کی طرف نکلنا ہی چاہتے تھے کہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، نہیں جا سکے۔ پھر افاقہ ہوا، پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا کہ نہیں، ابھی تک وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا، نئے سرے سے وضو کیا، پھر نکلنا چاہتے تھے کہ غشی طاری ہو گئی، نہیں جا سکے۔ پھر جب ہوش آیا پھر پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے پانی طلب کیا۔ تو بار بار اللہ کے رسول کا پانی طلب کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اگر عقل زائل ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر شہید کیا گیا۔ فجر کی نماز کے لیے جیسے اللہ اکبر کہے، یہ مجوسی ابو لؤلؤ فیروز پہلے سے گھات لگائے ہوئے بیٹھا تھا، دو دھاری خنجر لے کر، جیسے اللہ اکبر کہا خنجر مار دی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کہا کہ دونکم الکلب فإنہ قد قتلنی، اس کتے کو پکڑو، اس نے مجھے قتل کر ڈالا۔ اور پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے کھڑے تھے ان کے،
ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کیا کہ آپ نماز مکمل کرائیں، نماز جاری نہیں رکھ سکے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مار دیا گیا ہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے، تو کئی صحابہ کرام ان کو کندھے پر اٹھا کر گھر لے گئے۔ یہ فجر کی نماز کا وقت ہے، وقت گزرتے جا رہا اور امیر المومنین بے ہوش ہو چکے ہیں۔ جب ہوش آیا، بلکہ اس سے پہلے بعض روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کی طرف آیا تو صحابہ اکرام بے چین ہو گئے کہ کیا کیا جائے، ابھی ان کی نماز باقی ہے اور وقت ختم ہونے کی طرف ہے، اور وقت کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہے، کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے ہوش میں لانے کی کوشش شروع کر دی کہ کسی طرح ہوش آئے، لیکن ہوش نہیں آ رہے۔ کسی نے کہا کہ نماز کا تذکرہ کریں، اگر جسم میں جان باقی ہوگی اور کچھ بھی ان کو ہوش ہوگا تو ضرور حرکت کریں گے۔ تو کسی نے کہا امیر المومنین ابھی آپ کی فجر کی نماز باقی ہے، آپ نے فجر کی نماز مکمل نہیں کی ہے۔ تو فوراً جسم میں حرکت ہوئی۔ اللہ اکبر! نماز ان کی زندگی میں کتنی اہم تھی، جیسے ہی نماز کا تذکرہ سنا فوراً جسم میں حرکت ہوئی، اور پانی منگایا اور وضو کیا۔ اس کے بعد پھر نماز ادا کی، مسجد نہیں گئے، وہیں پر وضو کر کے نماز ادا کی۔ تو کیا دلیل ہے یہاں پر؟ کہ بے ہوش ہو جانے کی بنا پر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پانی منگا کر دوبارہ وضو کیا اور پھر اپنی نماز مکمل کی۔ تو یہ دونوں حدیثیں اور بھی متعدد دلائل ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ عقل زائل ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عقل زائل ہونے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں، کسی حادثے کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے، بڑھاپے کی بنا پر ہو سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حادثے کی بنا پر ہوا، یا ہو سکتا ہے کہ کمزوری کی بنا پر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے، یا کسی کو ڈاکٹر باضابطہ انجیکشن دے کر بے ہوش کرے۔ اسپتال گیا کوئی، وضو کی حالت میں تھا اور ڈاکٹر نے کہا کہ علاج کے لیے آپ کو بے ہوش کرنے کی ضرورت ہے، کہ ٹھیک ہے بے ہوش کر سکتے ہیں۔ اب بے ہوش کیا، علاج ہوا، اب اس کے بعد پھر جب ہوش میں آیا تو اب اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے یا نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا؟ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا، گرچہ جان بوجھ کر اس نے بے ہوش کیا تھا، تب بھی اب اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا، نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ اسی عقل زائل ہونے کے حکم میں گہری نیند بھی ہے، گہری نیند بھی عقل زائل ہونے کے حکم میں ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی، ولیکن من غائط و بول و نوم۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر پیشاب، پاخانہ یا سو جائے تو موزے کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ جس طرح پیشاب اور پاخانہ ناقض وضو ہے، نیند بھی ناقض وضو ہے، لیکن کیا نیند علل اطلاق ناقض وضو ہے؟ یعنی ہلکی پھلکی نیند آئے جس کو ہم اونگ کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا خصوصاً جمعہ کی نماز میں بہت سارے لوگ سوتے رہتے ہیں، عجیب و غریب ایسا محسوس ہوتا کہ سکینت طاری ہو گئی، اور جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا، خطبہ شروع ہوا، بٹن دبا دیا ہو کسی نے نیند کی، سو گئے، کوشش کے باوجود جاگ نہیں پا رہے۔ کیا انہیں پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے نماز پڑھنے کے لیے، یا جس وضو سے وہ آ کر وہ بیٹھے تھے اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ نیند گہری نہیں ہے۔ کس نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ جو نیند گہری ہو، جس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، انسان کو خبر نہیں رہتی آس پاس کیا کچھ ہو رہا ہے، ہوا خارج ہو جائے تو اسے پتہ بھی نہ چلے، تو اسے کہتے ہیں گہری نیند۔ تو اگر انسان گہری نیند میں چلا گیا ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ہلکی پھلکی نیند ہو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صحابہ کرام مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے رہتے، عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر جائیں گے۔ اس وقت آج کی طرح کوئی فکس ٹائم نہیں تھا کہ اتنے بجے نماز شروع ہوگی۔ اللہ کے رسول جب مسجد آ گئے، نماز اس وقت ہو گئی۔
تو صحابہ اکرام آ کے مسجد میں انتظار کرتے رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا، اور ان کی آنکھ لگ جاتی، بیٹھے بیٹھے سونے لگتے، یہاں تک کہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ناک سے نیند کی آواز بھی آنے لگتی۔ بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے نا، جیسے ہی تھوڑی سی نیند آئے، آنکھ لگے، ناک سے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، تو بعض لوگوں کی ناک سے آواز بھی آنے لگتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلتے نماز قائم کرنے کے لیے، مؤذن اقامت کہتا، اور یہ صحابہ اکرام دوبارہ وضو کرنے کے لیے نہیں جاتے، فوراً اٹھ کے عشاء کی نماز پڑھتے اللہ کے رسول کے ساتھ، جماعت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول دیکھتے اس حالت میں، ان کو نہیں کہتے کہ تمہارا وضو ٹوٹ چکا ہے، دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ تو پتہ چلا کہ اس طرح سے اگر کوئی سوئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن ایک بندہ مسجد کے اندر لحاف اوڑھ کر ایک دم سو گیا گہری نیند میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ آس پاس کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو گہری نیند ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، ہلکی پھلکی نیند ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، عقل زائل ہونے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہے، بے ہوش ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یا پھر نیند کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے، شہوت کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو اگر کوئی ٹچ کرے، شہوت کے ساتھ اگر کوئی اپنے شرمگاہ کو ٹچ کرے، یا بغیر شہوت کے بھی ڈائریکٹ اپنے شرمگاہ کو کوئی ٹچ کرے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل ہے کہ ہاتھ کے درمیان اور شرمگاہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، کوئی کپڑا نہ ہو، کوئی چیز حائل نہ ہو، ڈائریکٹ ٹچ کر رہا ہے۔ جیسے یہ ہاتھ ہے، آپ نے ڈائریکٹ ٹچ کیا، تو اسی طرح شرمگاہ کو اگر کوئی ڈائریکٹ ٹچ کرے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ نہ ہو، کپڑے کے اوپر ہو، وضو نہیں ٹوٹتا۔ کپڑے کے اوپر ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس بارے میں 3 حدیثیں ہیں، اور یہ مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مسئلہ مختلف بھی ہے، فقہا کے مابین کافی مختلف بھی ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے جو وضو ٹوٹتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹچ کرے تو وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا، بعض کہتے ہیں شہوت کے ساتھ ٹچ کرے تو وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا، بعض کہتے ہیں کسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، بعض کہتے ہیں کہ کپڑے کے اوپر بھی ٹچ کرے تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ متعدد اقوال ہیں۔ وجہ کیا ہے اختلاف کی؟ اس بارے میں کل 3 حدیثیں موجود ہیں، بصرہ بنت صفوان، طلق بن علی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بڑا مشہور مسئلہ ہے یہ۔ بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کیا ہے؟ اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضأ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیشاب کے راستے کو چھو لے تو وضو کرے۔ اس میں تفصیل نہیں ہے کہ کپڑے کے اوپر چھوئے یا ڈائریکٹ چھوئے، صرف یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص پیشاب کے راستے کو چھو لے تو وضو کرے۔ تفصیل نہیں ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، شہوت کے ساتھ یا بلا شہوت کے، کوئی تفصیل نہیں ہے اس میں۔ اس کے بالمقابل طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے، ٹچ کرے، چھو لے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِّنْهُ وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِّنْهُ، کہا کہ یہ تو اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جیسے جسم کا ایک حصہ ہے نا یہ ہاتھ، اگر کوئی وضو کرنے کے بعد ہاتھ کو ٹچ کرے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، شرمگاہ بھی جسم کا ایک حصہ ہی ہے۔ پتہ چلا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ شرمگاہ کو ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، اور طلق بن علی کی حدیث سے لگتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس وجہ سے علماء کے مابین اختلاف ہو گیا۔
ایک تیسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں تفصیل موجود ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہی اس مسئلے میں فیصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ثالث جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو بیچ میں ایک ثالث تو دونوں کے درمیان فیصلہ کرے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث فیصل کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اس میں تفصیل موجود ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ۔ اس میں تفصیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھ سے شرمگاہ کو چھو لے اور اس کے ہاتھ کے درمیان اور شرمگاہ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو، ڈائریکٹ ٹچ کیا ہو، فلیتوضأ، تو ایسی صورت میں وضو کرے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ کب ناقض وضو ہوگا؟ وضو کب آپ کا ٹوٹ جائے گا شرمگاہ کو چھونے کی وجہ سے؟ جب آپ نے ڈائریکٹ ٹچ کیا ہو۔ اگر کپڑے کے اوپر کسی نے ٹچ کیا ہے وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ ڈائریکٹ ٹچ کیا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے غسل کرنے کے بعد احتیاط برتیں۔ اس لیے اگر صاف صفائی کی ضرورت ہے شرمگاہ کی تو وضو سے پہلے ہی اچھی طرح صاف صفائی کر لے، تاکہ بعد میں ٹچ کرنے کی ضرورت نہ ہو اور آپ کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ چوتھی چیز ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اونٹ کا گوشت اگر کوئی شخص کھا لے وضو کرنے کے بعد، بس یہی وہ چیز ہے کھانے پینے کی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے، چاہے مچھلی کھائے، چاہے سبزی کھائے، چاہے چاول کھائے، روٹی کھائے، اور بھی کوئی چیز کھائے، گوشت میں سے بھی چکن کھائے، بکری کا گوشت کھائے، یا اور کوئی گوشت کھائے جو حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اونٹ کا گوشت اگر کھائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، شریعت اسی طرح آئی ہوئی ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا، اتوضأ من لحوم الغنم، بکری کا گوشت کھانے کے بعد کیا میں وضو کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ، تمہاری مرضی، وضو کرنا چاہو تو وضو کرو، نہ کرنا چاہو نہ کرو۔ کیا پتہ چلا وضو ٹوٹ جاتا ہے بکری کے گوشت کھانے سے؟ نہیں ٹوٹتا، تمہاری مرضی ہے، وضو کرنا چاہو کر سکتے ہو، نہ کرنا چاہو نہ کرو، کوئی حرج نہیں ہے، پرانے وضو سے نماز ہو جائے گی۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اتوضأ من لحوم الابل، اللہ کے رسول اگر اونٹ کا گوشت کھاؤں تو کیا اس کے بعد وضو کرنا پڑے گا؟ تو کہا نعم، ہاں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا پڑے گا، فتوضأ من لحوم الابل، اگر اونٹ کا گوشت کھاتے ہو تو اس کے بعد وضو کرو۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اور یہ حدیث بھی واحد حدیث ہے۔ اس مسئلے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے بس ایک ہی دلیل ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ اس کے علاوہ ذخیری حدیث میں اور کوئی دوسری دلیل نہیں ملتی جس سے ہم کہہ سکیں کہ اونٹ کا گوشت بھی ناقض وضو ہے۔ اور ہمارے لیے ایک دلیل کافی ہے، ایک دلیل بھی اگر مل جائے ہمیں صحیح سند سے، وہ کافی ہمارے لیے کسی مسئلے کے دلیل کے طور پر قبول کرنے کے لیے۔ تو جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ یہ حدیث بالکل صحیح سند سے موجود ہے، اس لیے ہم اونٹ کے گوشت کے بارے میں صرف کہیں گے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مدینے میں ہمارے ایک ساتھی نے رمضان کے مہینے میں افطاری کے لیے سب بیٹھے ہوئے تھے سفرے پر، دسترخوان پر، اس کو سموسہ لانے کے لیے بھیجا، تو اس نے قیمہ والا سموسہ لایا، سب نے کھایا اور فوراً افطاری کے بعد نماز شروع کی۔ نماز ختم ہونے کے بعد اسے یاد آیا کہ جس دکان سے لایا تھا یہ دکان والا اونٹ کے گوشت کا قیمے والا سموسہ تیار کرتا ہے، تو فوراً کہا کہ آپ لوگ دوبارہ اپنی نماز دہرائیں، پہلے وضو کریں، کیونکہ جو آپ نے سموسہ کھایا ہے وہ کس کا ہے؟ اونٹ کے گوشت کا ہے۔ جس دکان سے لایا تھا یہ اونٹ کے گوشت کے قیمے کا سموسہ بناتا ہے۔ تو پھر سب نے دوبارہ وضو کر کے نماز دہرائی، کیونکہ حقیقت میں اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اونٹ کے گوشت میں اور دوسرے گوشت میں کیا فرق ہے، اللہ عالم۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے. منطق لگانے کی، عقل اور دوسری چیزوں کے سہارا لینے کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے. یہ چیزیں ہیں بس. کتنی چیزیں ہوئی کل جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت لمبی فہرست ہو گئی، چھوٹی سی فہرست ہے. صرف 4 چیزیں ہیں. پیشاب و پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکل جائے وضو ٹوٹ جائے گا. عقل زائل ہو جائے وضو ٹوٹ جائے گا. بغیر کسی پردے کے ڈائریکٹ شرمگاہ کو ٹچ کر لے وضو ٹوٹ جائے گا. اور اونٹ کا گوشت کھا لے تو وضو ٹوٹ جائے گا. صرف 4 چیزیں. مشکل ہے یاد رکھنا. اب لوگوں کی طرف سے جو سوالات آتے ہیں بے شمار، اس طرح ہو گیا، کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ ان میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو لوگوں کی طرف سے سوالات آتے ہیں. سب سے زیادہ سوال آتا ہے ایسے لوگوں کی طرف سے جو بیمار ہوتے ہیں اور پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں. یقیناً پیشاب نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہو، ہر 1-2 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی قطرہ ٹپکتے رہتا ہے، ایسا بندہ کیا کرے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نماز کے دوران پیشاب کا قطرہ ٹپک جائے گا. تو کیسے نماز پڑھے وہ؟ اس کے لیے شریعت کی طرف سے سہولت ہے، آسانی ہے، تخفیف ہے. ایسے لوگوں کا وضو نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہو، یا بعض لوگ اسی طرح ہوا خارج ہونے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسے بھی بہت سارے لوگوں کے سوالات آئے کہ جیسے ہی ہم وضو کر کے آتے ہیں 1-2 منٹ بھی نہیں ہوتا کہ ہوا خارج ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر وضو کر کے آئے، پھر وضو ٹوٹ گیا. اس طرح ایک ہی نماز کو 10 مرتبہ 15 مرتبہ وضو کرنا پڑتا ہے. شریعت نے یہ حکم نہیں دیا آپ کو. یہ آپ نے بلا وجہ اپنے اوپر اتنی مصیبت ڈال لی. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیسے نماز پڑھیں گے؟ ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عین نماز سے پہلے آپ وضو کریں. بہت پہلے وضو نہ کریں. ابھی نماز 1 گھنٹے بعد ہوگی، جماعت 1 گھنٹے بعد ہوگی، اور پہلے سے آپ وضو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیشاب کے قطرے آپ کے ٹپک رہے ہیں یا ہوا خارج ہو رہی ہے، تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اتنا پہلے وضو کرنا. آپ کب وضو کریں گے؟ عین نماز سے پہلے آپ وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لیں. بس ایک نماز اس وضو سے پڑھیں. ایسا نہیں کہ مغرب کی نماز سے پہلے وضو کیا تھا، اب اسی وضو سے ہم کیا کریں گے؟ عشاء کی نماز بھی پڑھیں گے. نہیں، آپ کے لیے نہیں ہے. چونکہ آپ کے ساتھ یہ بیماری ہے اور ہر 1-2 منٹ کے بعد قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، تو آپ کے لیے رخصت ہے ایک نماز کی بس. عین نماز سے پہلے وضو کریں، ایک نماز پڑھیں، پھر اگلی نماز سے پہلے اسی طرح وضو کریں، پھر نماز پڑھیں. آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ پیشاب و پاخانے کے راستے سے کوئی چیز نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آپ بیماری میں مبتلا ہیں اور شریعت وسعت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں کرتی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ بالکل واضح ہو گیا. اگر کسی کو شک ہو تو ابھی ہم نے بیان کیا اس کو درس کے اندر، وضو میرا باقی ہے یا ٹوٹ چکا ہے، تو یقین شک کی بنا پر ختم نہیں ہوتا. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا تو اس یقین پر باقی رہے اور اسی وضو سے نماز پڑھے. گرچہ عصر کے وضو سے آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہو کوئی حرج نہیں ہے، فجر کے وضو سے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہو کوئی حرج نہیں ہے. کبھی پڑھا کسی نے فجر کے وضو سے ظہر کی نماز؟ عصر کے وضو سے عشاء کی نماز؟ مدینے کے اندر، مکے کے اندر عام ہے یہ. عصر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھنا عام ہے. 70-80% لوگ آپ کو ایسے ہی ملیں گے جو عصر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. مسجد نبوی کے اندر عبادت میں مشغول رہتے ہیں، دروس میں مشغول رہتے ہیں، تو بار بار نماز کے وضو کرنے کے لیے جائیں گے تو 10-15 منٹ برباد ہوں گے، تو اتنی فرصت نہیں ہے. ہماری عادت ہو چکی تھی وہاں پہ، اور آج بھی الحمدللہ یہ عادت باقی ہے. عصر کے وضو سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے وقت تک ضرورت نہیں پڑتی دوبارہ وضو کی. بس انسان ذہن میں رکھے کہ ہمیں وضو کی حفاظت کرنی ہے. اور ایسے بھی ایک انسان کو چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے حالت وضو میں ہی رہے. وضو ٹوٹ جائے پھر دوبارہ وضو کر لیں، اگر ممکن ہو سکے تو تحیۃ الوضو 2 رکعت بھی پڑھ لیں. اسی طرح ایک سوال آتا ہے، وضو کے بعد کپڑا چینج کرنے کے لیے اگر جسم سے لباس اتار دیں، دوسرے لفظوں میں جسم میں کپڑے کا ایک ریشہ بھی نہ رہے،
تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. بس یہ جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کی نظر آپ کے اوپر پڑے. اگر روم کے اندر کوئی بند ہے اور کیا کر رہا ہے، کپڑا چینج کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہاں تک کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ وضو کے بعد اگر گھٹنے سے کپڑا اوپر چلا جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر آپ پورا لباس اتار دیں پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا تو گھٹنے کے اوپر جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ نماز کے وقت آپ کا گھٹنا کیا ہونا چاہیے؟ ڈھکا ہونا چاہیے. اگر گھٹنے سے اوپر کپڑا آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. البتہ وضو آپ کا محفوظ ہے، وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ایک سوال آتا ہے کہ جسم کے کسی حصے سے اگر خون نکل جائے، دانت سے کبھی خون نکلتا ہے، کبھی کہیں پھوڑا پھنسی وغیرہ ہوتی ہے نا، اس سے خون نکلنے لگا نماز کی حالت میں یا نماز سے پہلے وضو کے بعد، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جسم کے کسی بھی حصے سے خون بہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بس اگر پیشاب و پاخانے کے راستے سے خون نکلا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. کسی دوسرے حصے سے اگر خون نکلا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کچھ لوگ قہقہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض لوگ یہاں شبہ ہوتے ہیں، اگر کوئی قہقہ لگائے تو کہتے ہیں کہ وضو دوبارہ دوہراؤ، تمہارا وضو ٹوٹ چکا. قہقہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. حالانکہ قہقہ لگانا اچھی بات نہیں ہے، ایک مسلمان کو صرف مسکرانا چاہیے زیادہ سے زیادہ. قہقہ لگانا کوئی اچھی عادت نہیں ہے. اسی طرح وضو کے بعد اگر مونچھ قطرنے کی ضرورت پڑے یا بال کاٹنے کی ضرورت پڑے، عصر کی نماز آپ نے پڑھی، وضو کیا تھا، پھر آپ نے بال کاٹ لیا، جا کے نائی کے پاس سیلون میں بیٹھے اپنے بال کاٹ لیا، آپ کا وضو محفوظ ہے. مغرب کی اذان کا وقت ہوا، آپ مسجد میں آئے تو بال جو آپ نے کاٹا ہے کیا اس وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ مسح کیا تھا نا اس پر، چلا گیا وہ. ناخن کاٹ لیا آپ نے وضو کرنے کے بعد، تو اس ناخن پر تو وضو کیا تھا نا، اس کو دھلا تھا آپ نے، وہ تو چلا گیا. کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. اس سے بال کاٹنے کی وجہ سے، ناخن کاٹنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح اگر قی ہو جائے، الٹی ہو جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. ابھی روزہ آ رہا ہے نا سامنے، اگر ممکن ہو سکا تو انشاءاللہ آخری درس ہم رمضان کے مسائل کے تعلق سے ہی رکھتے ہیں، اس کو روک کر. آخری درس جو ہوگا انشاءاللہ فروری کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے کا ہمارا آخری درس ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم 1 مہینے کے لیے رکیں گے، پھر رمضان کے بعد دوبارہ شروع کریں گے. تو آخری درس رمضان کے مسائل کے تعلق سے ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. تو قی سے وضو نہیں ٹوٹتا، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. البتہ جان بوجھ کر کوئی قی کرے، حلق کے اندر ہاتھ ڈال کر اس نے باہر نکال دیا کھانے کو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کر قی کرنے سے بعض لوگ کیا ہوتا ہے، بھول کر کھانا کھا لیا، یاد نہیں تھا کہ روزے کی حالت میں ہوں. پہلے رمضان میں، دوسرے رمضان میں بہت ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ عادت ہوتی ہے دوپہر کے وقت کھانے کی، کھانا کھا لیا. اب اس بھول کر کھانے کی وجہ سے کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. لا علمی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اچھا کھانا چلا گیا روزے کی حالت میں رہنے نہیں دوں گا پیٹ میں، حلق کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کھانے کو باہر نکالتا ہے. اب تک تو روزہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن جان بوجھ کر جو قی کیا اس نے، اب روزہ ٹوٹ گیا. تو جان بوجھ کر قی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، فحش کلام کرنے سے کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں. انسان کو ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، وضو سے پہلے بھی پرہیز کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ وضو کی حفاظت کے لیے پرہیز کرو، نماز پڑھ لینے کے بعد جاری ہو جاؤ. نہیں، ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے. حرام ہے، ہر وقت حرام ہے. البتہ اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اس کا تعلق وضو سے نہیں ہے، لیکن یہ حرام چیزیں ہیں،
ہمیشہ ایک انسان کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ چند چیزیں ہیں، لوگوں کی طرف سے سوالات آتے ہیں وضو کے ٹوٹنے کے سلسلے میں، مناسب سمجھا کہ ان چیزوں کا تذکرہ کر دیا جائے. تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ معروف ہے، صرف 4 چیزیں بس. ان کے علاوہ جو بھی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے نہیں ٹوٹتا اس سے وضو. انشاءاللہ وضو آپ کا محفوظ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان اہم اور بنیادی مسائل کو ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.